میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، عزیزوں، جو سن رہے ہیں اور جن تک میری بات پہنچے گی، رمضان کی آمد ہے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیاوی سیزن بنائے ہیں، جیسے عید کا موقع تاجروں کے لیے سیزن ہے، بڑی عید کا موقع تاجروں کے لیے سیزن ہے، ایسے مختلف قسم کے تہوار دنیاوی دینی جو آتے ہیں تو وہ تاجروں کے لیے سیزن بن جاتا ہے اور ان کی سیل بڑھ جاتی ہے، منافع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بھی سیزن بنائے ہیں، جس میں سب سے بڑا سیزن وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں روزے کو فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزہ چونکہ اوکھا عمل ہے، خاص طور پہ لمبا روزہ گرمیوں میں، تو اس کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ نے کہا ما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم گھبراؤ نہیں، تم سے جو پہلے تھے ان پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا تھا۔ اور میں تھوڑی وضاحت کر دوں، ان کا روزہ ہم سے بہت مشکل تھا۔ ان کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، افطاری سے افطاری، سحری کوئی نہیں، افطاری کھا لی بس ختم، اب اگلے دن کی افطاری 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلوں پر بھی روزہ تھا، لیکن وہ ہم نے ایسا رکھا تھا، آپ کے لیے یہ آسانی والا رکھا ہے کہ آپ کے لیے ساری رات کھانا پینا بیوی حلال ہے۔ پھر آگے ایک خوشخبری سنائی، لعلکم تتقون، کہ اللہ کی طرف سے جب لعل ہوتا ہے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، انسان کی طرف سے جب لعل ہوتا ہے تو شک کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم روزے رکھو گے نا، جیسے روزے رکھنے کا حق ہے تو تمہیں تقوی نصیب ہوگا، اور اگر تمہیں تقوی نصیب ہو گیا تو قرآن ہی سے ہم سنتے ہیں کہ تقوی پر اللہ کیا دیتا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالتا ہے۔ جیسے آج کل کی ٹینشنیں اور بے شمار قسم کے ڈپریشن اور ایک دنیا کی دوڑ نے ہماری لائف کوالٹی بہت خراب کر دی ہے، چیزیں بڑی اعلیٰ ہو گئی ہیں، سواریاں بڑی اعلیٰ ہیں، لیکن لائف اٹ سیلف کوالٹی اس کی بڑی پور ہو گئی ہے، بہت خراب ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرج، تو جب کہیں اس پر تنگی آئے گی، ذہنی یا ظاہری یا باطنی، تو اللہ اس کو راستہ دکھائے گا، اللہ ہاتھ پکڑ کے اس کو اس مشکل سے نکال کے باہر کھڑا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کرنے بیٹھے، فاقے سے بے حال تھے، ایک چوہا اپنی بل سے نکل اور 1 دینار اس نے باہر رکھا، پھر 2، پھر 3، پھر 4، یہاں تک کہ 19 دینار اس نے اپنی بل سے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ وہ بڑے حیران پریشان ہوئے، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے وہ استنجے سے فارغ ہو کر وہ اٹھائے اور اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے، یا رسول اللہ، یہ میں پیشاب کرنے بیٹھا ہوں اور چوہے نے یہ 19 دینار میرے آگے رکھ دیے۔ تو آپ نے فرمایا رزق ساقہ اللہ علیک، یہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے رزق کا سامان بنا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ہر تنگی سے راستہ دکھاتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو۔
اور اللہ کے دینے کے تو بے شمار راستے ہیں، اللہ کے دینے کے لامحدود راستے ہیں۔ تو پیسہ نہیں ہوگا تو کام کیسے بنے گا، کاروبار نہیں چلے گا تو روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ وہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ ہماری ذمہ ہے کہ ہم سبب اختیار کریں اور تقوی اختیار کریں، رزق اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ تو تقوی پر من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ پھر دوسری اللہ تعالیٰ خوشخبری یہ سناتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے نا، اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ اوروں کے لیے وہی کام مشکلات میں گھرا ہوتا ہے، اور اس کے لیے مکھن سے بال کے نکلنے کی طرح اللہ اسے آسان فرما دیتا ہے۔ تیسرا تقوی کی جو فائدہ اللہ بتاتے ہیں، من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ کوئی یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، اس سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا عجب تصور ہے کہ اگر کسی نے داڑھی رکھ لی، تبلیغ میں چلا گیا یا عالم بن گیا، بس اس سے تو کوئی گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اور ہم جو مرضی کرتے پھریں، ہمیں تو کوئی پوچھ نہیں، ہم دنیا دار ہیں۔ تو یہ بڑی گمراہی ہے۔ سوائے نبیوں کے کوئی بشر خطا سے پاک نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو۔ خطا ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی، بلکہ وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہوتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یکفر عنہ سیئات، جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ معاف کرنا نہیں کہا، یکفر مٹا دینا، ایسا مٹا دیتے ہیں جیسے زمیندار زمین میں بیج کو ڈالتا ہے اور وہ بیج میں اس کو زمین میں چھپاتا ہے، اور پھر وہ بیج فنا ہو جاتا ہے اور اس سے ایک نیا پودا نکل آتا ہے، ایک نئی جان نکل آتی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ یغفر لہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یغفر کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، اور یکفر کا مطلب ہوتا ہے صفائی کر دینا، مٹا دینا۔ اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے کہ یہ جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں نا، وہ ان کی کاپیوں سے بھی غائب کر دیتا ہے۔ تو اور دوسرا کام کیا کرتا ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ اجرا، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم کر دیتا ہے۔ جب اللہ عظیم کرے گا تو اس کی شان کیا ہوگی۔ تو رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی بڑی محنت، ایسی بڑی دولت دی ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے۔ اس میں جسمانی صحت بھی ہے اور اس میں روحانی صحت بھی ہے۔ اس میں جسمانی صحت بھی ملتی ہے اگر روزے کے مقصد کو سمجھ کے کھانا پینا رکھا جائے، اور روحانی صحت بھی ملتی ہے کہ جتنا جسم پہ فاقہ آتا ہے، نفس میں روشنی پیدا ہوتی ہے، دل روشن ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جس دن بھی میرے اوپر فاقہ آیا، میرے اوپر علم کا نیا دروازہ کھلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں یہ مہینہ دیا، شہر رمضان۔ شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، اور شہر کا اصل مطلب ہے شہرت۔ تو مہینے کو شہر مشہور اس لیے کہتے ہیں کہ ہر مہینہ اپنے آپ ہی اپنی شہرت بناتا ہے۔ بھئی ابھی رمضان آ رہا ہے، بھئی اب شوال آ گیا ہے، یا جنوری آ گیا ہے، فروری آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے بے شمار دنیاوی کام لگے ہوتے ہیں۔ بھئی جنوری میں یہ میٹنگ ہے، فروری میں یہ میٹنگ ہے، مارچ میں وہاں جانا ہے، اب اپریل میں ادھر آنا ہے۔ تو ہماری بہت ساری باؤنڈنگ ہوتی ہے مہینوں کے ٹائمنگ کے ساتھ، اس لیے یہ مشہور ہوتے ہیں۔ تو اس شہرت کی وجہ سے مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں، مشہور شے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہر رمضان۔ پھر اس میں ایک عجب بات بتائیے، اس میں روزے کی فضیلت اس مہینے کی نہیں بتائی، اس میں قرآن کی فضیلت بتائیے۔ الذی انزل فیہ القرآن، روزے کا ذکر بعد میں کیا ہے اور قرآن کا ذکر پہلے کیا ہے، کہ اب اپنی روح کو، اپنے روحانیت کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو اس مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارا۔
الذی انزل فیہ القرآن، جس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ 6 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری، اور 13 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، اور لیلۃ القدر میں ہمارے نبی پر قرآن اترا، اور 9 رمضان یا 10 کو داؤد علیہ السلام پہ زبور اتری۔ سارا آسمانی علم اللہ نے اس مہینے میں اتارا کہ مشقت کے ساتھ علم جڑا ہوا ہے، اور فاقے میں روح میں ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بہت کچھ ملتا ہے۔ تو اس میں اللہ نے کہا انزل فیہ القرآن، تو اس میں اشارہ ہے کہ رمضان کی عبادت قرآن بناؤ، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں مولوی ثناء اللہ، وہ سارا سال ہی 3 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک ہی دن میں سارا پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی 2 دن میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کا عام معمول ہے 3 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، سارا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں، ہم رائمنڈ میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ تو جتنا قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھے گا، ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ ہم نے صرف قرآن کو ختم کے لیے رکھا ہے، جی مولوی صاحب آ جاؤ ختم پڑھ دو، انہوں نے چند آیات رٹائی ہوئی ہیں، وہ آیات پڑھ دیتے ہیں، ختم ہے۔ کوئی کہیں اور سے پڑھیں تو کہ تسی تو جی ختم ہی نہیں پڑھیا، او بھائی قرآن پڑھ کے سنا دیتا ہے، اور کی کرا؟ نہیں تسی ختم نہیں پڑھیا، کیونکہ وہ آیات نہیں پڑھی جو ہمارے ان ان پڑھ مولویوں نے۔ مولوی تو ہوتے نہیں، وہ بس حافظ ہوتے ہیں اور دیہاتوں میں امام بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ جو ایک رسم بنا دی ہے، تو قرآن رہ گیا ختم دلانے کے لیے، قرآن رہ گیا فال نکالنے کے لیے، اور قرآن رہ گیا ہے مردوں پر پڑھنے کے لیے۔ بچے جو لوگ مالدار ہیں، وہ اور تھوڑے دین کا بھی شوق ہے، وہ مدرسے کے بچوں کو ہائر کرتے ہیں اور باپ کی قبر پہ بٹھا دیتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ تو قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، روزانہ 1 صفحہ ترجمے کا پڑھ لیں، اور پورے قرآن کو اس طرح پڑھیں۔ آپ پر حقیقت کھل جائے گی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور ممبر سے ہمارے خطیب حضرات کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے، ہمارے خطیب کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، آپ پہ قرآن کھل جائے گا۔ آپ حدیث پاک کو پڑھیں، نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، خاص طور پہ حدیث سے براہ راست استفادہ بھی بڑے اعلیٰ چیز ہے، لیکن جتنا سیرت سے میں اپنے ذاتی طور پر کہتا ہوں، جتنا میں نے سیرت سے سیکھا وہ کسی اور چیز سے نہیں سیکھا قرآن کے بعد۔ تو نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، اپنے دنیاوی کام مختصر کر دیں، اپنے ملازموں کی ڈیوٹیاں بھی مختصر کر دیں، آپ کو اس کا اجر ملے گا، ان کے روزے رکھنے کا اجر ملے گا، اور ان کی تنخواہ بڑھا دیں، ان کی ڈبل تنخواہ کر دیں اس مہینے میں، تاکہ وہ کھلے ہو کر روزے رکھ سکیں، بچوں کو روزے رکھوا سکیں۔ ہم تو ایک افطاری پہ ہزاروں روپے اڑا دیں، اور ان کی پورے مہینے کی تنخواہ چند ہزار ہو، تو وہ کھل کے روزہ تو نہیں رکھ سکے گا۔ تو انزل فیہ القرآن، پھر آگے اللہ نے کہا ہدی للناس، سبحان اللہ، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ زمین پہ جو راستے ہیں نا، ان کے نشان ہوتے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہوئے، جیسے آج میں اپنے گاؤں سے چلا تو سڑک کو فالو کرتے ہوئے میں فیصل آباد پہنچ گیا، اب اسی کو فالو کرتے ہوئے پھر گاؤں پہنچ جاؤں گا۔ ساری دنیا میں سفر کے جو ہمارے دنیا کے سفر ہیں، اس کی نشانیاں مقرر ہیں، ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا اور چلتے رہتے۔ لیکن جو ہماری آخرت کا سفر ہے، اس کی نشانیاں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، وہ امتحان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے اور قرآن میں چھپا دیا ہے کہ اب قرآن پڑھو۔ ہدن، قرآن عربوں پہ اترا تھا، تو ہدا کسے کہتے ہیں؟ اچھا، سمندر میں کوئی نشانی کوئی نہیں، اب تو کمپیوٹر آ گئے،
تو اس وقت وہ رات کو ستاروں کو دیکھتے تھے اور دن میں سورج کی حرکت کو دیکھتے تھے کدھر جا رہا ہے، تو اس سے وہ راستوں کو متعین کرتے تھے بیچ سمندر۔ اور جب وہ قریب کسی منزل کے قریب پہنچتے تھے تو وہاں پانی کے اندر سے پہاڑ کی چوٹی نکلی ہوتی تھی، اور اس کا پتھر کچھ ایسا ہوتا تھا کہ وہ دھوپ میں چمکتا تھا اور رات کو چاند کی چاندنی میں چمکتا تھا۔ اس پتھر کو عرب ہدا کہتے تھے، ہدا، سبحان اللہ۔ تو یہاں تشبیہ کیا ہے کہ ان زندگی کا سمندر ہے، زندگی ایک سمندر ہے جس میں آخرت کا راستہ ڈھونڈنا ہے، اور ہر انسان ایک کشتی ہے۔ اس کشتی کو اس نشان تک پہنچنا ہے جہاں سے راستہ ملتا ہے، جس کو ہدا کہتے ہیں۔ تو انسانی زندگی کے سمندر میں انسانوں کی چلتی ہوئی کشتیاں، وہ جب اس پہاڑی نشان کو ڈھونڈ لیتی ہیں تو انہیں پھر ساحل پہ پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی اس نشانی کو کھو دے، پھر وہ بھٹکتا رہتا ہے۔ قدرت اسے کنارے لگا دے تو لگا دے، ورنہ وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ ہدی للناس ہے قرآن، کہ یہ وہ روشن وہ پہاڑ کی چوٹی ہے جس سے تمہیں راستہ ملے گا۔ اب اس کو تھوڑا پیچھے سے ہم لیں، سورۃ فاتحہ سے ہم نے اللہ سے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی، یعنی وہ چٹان عطا فرما، اس چٹان تک پہنچا جو ہمیں سیدھے راستے تک پہنچائے، جس پر تیرے نیک لوگ چلے، جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور ناراضگی ہوئی۔ تو جب ہم نے یہ دعا مانگی اللہ سے تو اللہ نے ہماری دعا کو قبول کیا اور قرآن اتار کر کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں کا ھدی للناس ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اگر ڈھونڈنا چاہو اس چٹان کو جو تمہیں منزل تک پہنچائے، اس خوبصورت چیز کو جو تمہیں اللہ تک پہنچائے، تو وہ قرآن ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور خاص طور پر جو تقوی اختیار کرے گا اسے اس قرآن سے راستہ ملے گا، وہ اس کو پہچان کر چلتے 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 اللہ اس کے رسول کے دربار میں کامیابی سے پہنچ جائے گا۔ تو ہمارے بر صغیر میں قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ کوئی نہیں۔ یہ مختلف بزرگوں کی کتابیں لکھی پڑھی ہیں، ان کی سیرت، لکھنے والا کون ہے، اس میں جو واقعہ ہے وہ کہاں سے نقل کیا ہے، اس کی کوئی سند نہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ 25 سال جنگلوں میں خاک چھانتے رہے، سرے سے شریعت نبوی کے خلاف واقعہ ہے کہ میرے نبی نے رہبانیت نہیں سکھائی، اور ان کی شان بیان کرنے میں یہ واقعہ میں نے بھی پڑھا کہ 25 سال جنگلوں کی خاک چھانی، شہر میں ہی نہیں گئے، تو یہ تو عیسائی راہبوں سے بھی بڑھ گئے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔ تو ان قصوں کی نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ مصنف کی حیثیت کا پتہ ہے، تو ہم قصے کہانیوں میں گم ہیں، اور بس قرآن پاک کے ساتھ بے وفا ہیں۔ قرآن سے وفا نہیں کی، قرآن کو سیکھا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں۔ اب تو اردو مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کا ترجمہ ایسا عالی شان ہے کہ جو تھوڑا سا بھی اردو جانتا ہے وہ اس سے پورا نفع اٹھا سکتا ہے۔ تو ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ پہلے ہدا پھر ہدا، تاکید کے لیے کہ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ اگر تم
اپنے ذہن کو صاف کر کے اسے پڑھو گے تو بینات من الہدا، تو یہ ہدایت کی خوبصورت نشانیاں ہیں، اور حق و باطل میں فرق کر کے دکھا دے گا قرآن، کہ اس لیے قرآن کا نام فرقان بھی ہے کہ یہ حق کو الگ کر دیتا ہے، باطل